بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ العظیم۔ آج چونکہ یہ تیسرا عشرہ الحمدللہ رمضان کا شروع ہو گیا ہے، اس عشرے کے اندر اللہ پاک جہنم سے قیدیوں کو آزاد فرماتے ہیں اور ان کو جہنم سے خلاصی ہوتی ہے۔ یہ مقدس مہینہ بڑا ہی عظمت اور شان والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اور زیادہ کشادہ اور وسیع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے انتظار میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ کرام ہمیں اپنی دل و جان، عزت، مال، اولاد سے عزیز صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خوشی سے جمع کرتے تھے۔ اور انتہائی خوشی کا اظہار فرماتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ ماہ مقدس رمضان آ رہا ہے، اور جب یہ مہینہ رخصت ہونے کو ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خفا ہو جایا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے کہ یہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہم سے جا رہا ہے، جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ روزے رکھنے پڑیں گے، بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑے گی، نماز تراویح پڑھنا پڑے گی، قرآن پاک سننا پڑے گا۔ قرآن پاک کا تو آج نام ہی رہ گیا ہے، صحیح طرح سے قرآن پاک سننے کو کوئی بندہ تیار نہیں ہے، اور اس بندے کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں جس کی سمجھ ہی نہیں آتی وہ پڑھ کیا رہا ہے، وہ تو قرآن پاک کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کھڑا مصلی رسول پر ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک صحیح طریقے سے پڑھنے والا انسان اس کے پیچھے کوئی تراویح پڑھنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ جی 10 منٹ اس نے زیادہ لگا دیے، 20 منٹ زیادہ لگا دیے، بس یہ رولا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم گھنٹوں کے حساب سے محفلوں کے اندر بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اس کے اوپر اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور جب کھڑے ہو کر پیچھے قرآن پاک سنتے ہیں تو 1 گھنٹے کے اندر
ہماری دنیا اجڑ جاتی ہے، یہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو یہ مقدس مہینہ نصیب والے لوگوں کو ملتا ہے، اور یہ ہمارا مہمان ہے اور ہم اس کے میزبان ہیں۔ یہ مقدس مہینہ ہمارا مہمان ہے اور ہم اس کے میزبان ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب گھر کے اندر مہمان آتا ہے تو میزبان اس کی عزت اور قدر کرتے ہیں تو اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مہمان، کوئی انسان ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان رمضان المبارک ہے، یہ جب ہمارے گھر آئے گا تو ہم میزبان بن کر اس کی قدر کریں گے۔ مراد جس طرح اللہ نے اس کی قدر کرنے کا حکم دیا، روزے رکھنے ہیں، قرآن پاک سننا ہے، تراویح پڑھنی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ ہم اس مہمان کی قدر کریں گے تو دنیا میں تو برکت ملے ہی کی، لیکن آخرت کے اندر جو اس کا اللہ پاک نے انعام رکھا ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے میں نے اس کے گھر یہ مہمان بھیجا تھا، اس میزبان نے اس کی قدر کی، کل یہ مہمان اس انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ وہ کیسے؟ کل قیامت کے دن یہ روزہ کہے گا اللہ میری وجہ سے یہ دن کو بھوکا اور پیاسا رہا، اللہ اس کے حق میں میری بخشش، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ پاک سفارش اس روزے کی، اس مہمان کی قبول فرمائیں گے، اور قیامت کے دن ایک دروازہ کھلے گا جس کا نام ہے باب الریان۔ ریان کا معنی ہے سیر ہو جانا۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلے گا جنہوں نے اس مہمان یعنی رمضان اور روزے کی عزت کی، قدر کی، اور اس کو آپ نے دل کے ساتھ لگایا۔ اس دروازے سے ان روزہ داروں کو کہا جائے گا کہ بھائی گزر جاؤ، اور پھر یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد باب الریان کسی اور کے لیے نہیں کھلے گا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے رمضان کے روزوں کی قدر کی۔ قدر کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور اسی طرح قرآن پاک اور رمضان کا آپس میں ایک خاص تعلق ہے۔ قرآن پاک کہے گا اللہ میں نے اس کو راتوں سے سونے سے روکے رکھا، جاگتا رہا، اس نے تراویح کے اندر مجھے سنا، میری قدر کی، اس کے حق میں میری سفارش کو اللہ قبول فرما۔ اللہ پاک قرآن پاک کی بھی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور اس کی سفارش جب قبول ہوگی تو اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے! ایک تو حافظ قرآن کی فضیلت ہے نا، اور ایک قرآن پاک تراویح کے اندر سننے والے کی اور تراویح پڑھنے والے کی یہ فضیلت ہے۔ 11 مہینے بھی نہیں، 12 بھی نہیں، 1 مہینہ ہوتا ہے اور 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو فائدہ کتنا ہے آپ خود سوچیں۔ تو اس مہینے کی ہم قدر کریں، اور یہ جو 10 دن باقی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اور ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان آئے ہم نہ ہوں، کیوں کہ کسی کی موت کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے نا کہ اس کی موت کا وقت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا نام مردوں کے اندر آ گیا ہو، سر فہرست ہم ہوں،
رمضان آگے آئے ہی نہ ہمارے لیے، تو یہ خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے، اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو رمضان کے اندر زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں اور روزے رکھنے کے قابل ہیں، اور وہ بدبخت ہیں جو صحیح سلامت ہیں اور ہٹے کٹے روزے رکھنے کے قابل ہیں، تراویح پڑھنے کے قابل ہیں، نماز پڑھنے کے قابل ہیں، لیکن ان کو پرواہ بھی نہیں ہے، تو وہ بدبخت ہیں، وہ قیامت کے دن نقصان اور خسارے کے اندر ہوں گے۔ تو اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر آخری حشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اس کا اعتکاف کرنا سنت ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ محلے کی مسجد کے اندر اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے کفایت ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ بھی محلے کی مسجد کے اندر اعتکاف نہیں بیٹھتا تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ آج کل عجیب رواج ہے کہ اجتماعی اعتکاف کے اعلان ہوتے ہیں، اشتہار لگتے ہیں۔ بھائی یہ اجتماعی اعتکاف شہروں کے اندر بڑی مساجد کے اندر اس کی تو کوئی کسی جگہ فضیلت نہیں ملتی ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ اپنے محلے کی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں، اور اجتماعی اعتکاف کے اندر اتنے لوگ اکٹھے ہوں گے تو اس اعتکاف کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اس کا عین تعاکاف کا جو مادہ اس کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، پھیرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دنیا کے سارے کاموں سے اپنے آپ کو جدا کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف پھیر دینا، متوجہ کر دینا۔ تو سارے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آ کر دنیا کے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اس کا مطلب معنی اور مفہوم یہ ہے۔ تو جب یکسوئی ہوگی، علیحدگی ہوگی، اتنی اکٹھ بھی نہیں ہوگی، تو ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اور لوگ فیصل مسجد کے اندر، بادشاہی مسجد کے اندر، یا شہروں کی بڑی بڑی مساجد ہیں، ادھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جی 500 بندہ اعتکاف بیٹھ کے آئے، 800 بندہ اعتکاف بیٹھ کے آئے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فائدہ ادھر اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا اپنے گھروں کے پاس اپنی جامع مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے محلے کی مساجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں، اور اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، تو اعتکاف کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کریں، لا یعنی فضول باتوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں، بس اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، جن کو روزہ رکھیں رات کو اللہ کے سامنے عاجزی خاکساری کریں، اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ باتیں کریں، تو یہ زیادہ فائدہ ہے۔ اور فضول باتوں سے، فضول گپ شپ سے، فضول ویسے ہی دوست یار وغیرہ جو آتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے گریز کریں۔ بس یہ 10 دن جو ان کو وقف کر دیں، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دن کا اعتکاف، جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو وہ 3 خندق جہنم سے اللہ پاک اس کو دور فرما دیتے ہیں، 3 خندق جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے، تو جب 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو 30 خندق بنے گی، تو اللہ پاک اس کو کتنا دور فرما دیں گے جہنم سے، تو اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ اور عورت کا جو اعتکاف ہے وہ گھر کے کسی کونے کو، کسی کمرے کو مختص کر لے اور اس کے اندر اعتکاف کرے، لیکن اعتکاف سنت جو
رمضان کے اندر ہوتا ہے، اس کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں ہوگا تو یہ اعتکاف نہیں ہوگا، اور نفل اعتکاف جو ہوتا ہے وہ بغیر روزے کے بھی بندہ کر سکتا ہے۔ تو وہ عورت اعتکاف بیٹھے جس کو پتہ ہو کہ میری یہ 10 دن جو ہیں پاکی کے اندر گزریں گے، اگر وہ ناپاک ہے اور اس کے ماہواری کے دن ہیں تو اس کے اندر وہ اعتکاف نہ بیٹھے، کیونکہ اس کے اوپر روزہ نہیں تو یہ اعتکاف نہیں ادا ہوگا۔ تو اعتکاف سنت ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ جب ہماری مجازی آنکھ بند ہوگی، حقیقی آنکھ کھولے گی، تو اس وقت ہمیں ایک ایک گھڑی کی اور ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کی قدر ہوگی، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا اور اس وقت کی توجہ انسان کو فائدہ نہیں دے گی۔ جو ابھی اس کی زندگی ہے، موت سے پہلے پہلے ان گھڑیوں کی قدر کر لے اور ان کی معرفت اس کے دل کے اندر ہو، اور ان گھڑیوں کی عزت اس کے دل کے اندر ہو، اور انہی دنوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرے اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے روئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ پاک جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، گناہوں کے اوپر پچھتاوے کی وجہ سے آنکھوں سے جو نکلا ہوا مکھی کے سرے کے برابر جو آنسو ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کو دنیا و مافیہ سے قیمتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیں گے، اور قیامت کے دن یہ اپنے اوپر حسرت افسوس کرے گا، آنسو اس کے نکلیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو روئے گا، خون کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پیپ کے آنسو روئے گا، لیکن اس وقت رونا یہ فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اللہ پاک کا یہ قانون ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر اچھے اعمال کرے گا، میں اس کو بہتر اور اس سے بھی اچھا بدلہ دوں گا۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ دنیا فانی، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ علماء اس کے اندر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، اپنی نمازیں ٹھیک کرو، قرآن پاک ٹھیک کرو، ضروریات زندگی کے مسائل سیکھو، اور اپنی توجہ اللہ کی طرف کر دو، حرام سے بچو، حلال کھاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور فسادات سے شرور سے خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرو، کسی کے نقصان کے در پہ نہ ہو۔ یہ چیزیں آخرت کے اندر انسان کو کام آنے والی ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی اچھا یا برا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، زمین کے اندر یا آسمانوں کے اندر یا کسی چٹان کے نیچے، اللہ پاک اس کو لے آئیں گے، اور ان بندے کی زبان پر مور لگ جائے گی اور منہ بند ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ تو جس انسان کے آخرت کے اندر یہ اعزاز کی خاطر، یہ جسم جس کی لذت کی خاطر یہ کام کرتا رہا، یہ بھی انسان کے مخالف ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کے ساتھ اتفاق کریں۔ اتفاق کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، اور اللہ پاک کے ساتھ دوستی لگائیں، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی لگائیں، اللہ کے حضور کے صحابہ کے ساتھ دوستی لگائیں، تو یہ کامیابیاں انسان کو ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔